اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، تیسرا نبی جس کا واقعہ نقل کی۔ ان کی قوم ایک غیر فطرتی فعل کی عادی ہے جی۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑی جرت کے ساتھ انہیں اس فعل سے منع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک تو وہ غیر فطرتی فعل کے عادی ہیں اور ایک وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تقطعون السبیل سے مراد ہے ڈاکہ مارنا، راستہ کاٹنا، مسافروں کو لوٹنا، یہ جرم ہے ان کا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اللہ اکبر۔ جب بندہ بے حیا ہو جائے اور ڈھیٹ ہو جائے اور اللہ کا ڈر نکل جائے، خوف ختم ہو جائے، تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کھلی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے یہ کام کرتے رہتے، انہیں اتنا حیا بھی نہ آتا کہ کھلی محفل میں، کھلی مجلس میں وہ اس غیر فطرتی فعل کو انجام دیتے۔ فما کان جواب قومہ، قوم نے جواب میں کہا جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے لے آ وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط نے کہا ہے میرے مولا اس فسادی قوم کے مقابلے میں تو میری مدد کر۔ پھر وہ فرشتے آ گئے، وہ آتے ہوئے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے، انہیں بیٹے کی کیا دی؟ خوشخبری۔ یہ سورۃ ہود میں بھی ذکر ہے، سورۃ زاریات میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ قالا، حضرت ابراہیم نے فرمایا ان فیہا لوطا، وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے۔ قالو، فرشتے کہنے لگے نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی وہاں ہے، ہم اسے بھی بچا لیں گے، اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جائے گی، چونکہ وہ مشرکہ ہے، مخالف ہے حضرت لوط کی، وہ عذاب کی لپیٹ میں آئے گی، باقی ہم مومنوں کو، حضرت لوط کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے۔ فرشتے حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے، انسانی شکل میں پہنچے جی، انسانی شکل میں۔ جون اچ بندہ جرسی پائی پھر دو، اللہ کی قدرت تو ہے نا۔ وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے چلنے میں ہماری قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ جون میں فروری کا موسم آ جائے تے جون اچ بندہ گرم پانی نال ناوے، تو یہ عجیب جی بات، کسی کو بتائیں گے تو کوئی اعتبار کرے گا؟ اعتبار بھی نہیں کرے گا۔ حضرت لوط کے گھر وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ قوم کے لوگ جو اس غیر فطرتی فعل کے عادی ہیں وہ بھی بھاگ کے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے سیّ بہم، ان کے آنے سے غمگین ہوا۔ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ذَاقَ بِمَجِیِّهِمْ، ذَاقَ صَدْرُهُ بِمَجِیِّهِمْ، ان کے آنے سے حضرت لوط دل تنگ ہوئے، گھبرائے، دل میں تنگی محسوس کی کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں اور میری قوم کی جو حالت ہے کیا بنے گا۔ اتنے میں قوم کے لوگ بھی آ گئے۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری
بیٹیاں یہ قوم کی جو لڑکیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تو نکاح کرو اور فطرتی عمل کی طرف آؤ نا، غیر فطرتی عمل کی طرف جا رہے ہو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے تین چنگی طرح پتا اسی کی چاہتے ہیں، ہمیں تیری بیٹیوں میں اور عورتوں میں کوئی غرض نہیں ہے، تو تکار بڑی نہ۔ حضرت لوط پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، ولا تحزن، غمگین بھی نہ ہو، انا منجوک، ہم آپ کو بھی بچائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، مگر آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جائے گی، آپ گھبرائیں نہیں۔ واقعہ تو ہم نے سن لیا، بیان بھی میں نے کر دیا، لیکن ہر قسم کے ہٹ دھرمی سے ہٹ کے کہ میرا مسلک کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، فیس بک کے ذریعے یہ کہاں کہاں تک میری ویڈیو پہنچے گی، سننے والوں کا مسلک کیا ہے، وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، کون ہیں، لیکن ہر قسم کی ہٹ درمی سے ہٹ کے ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، فرشتے آئے ہیں انسانی لباس میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں ہیں وہ فرشتے، جبریل بھی ان میں ہیں، تو تکار ہو گئی، قوم کے لوگ آ گئے، حضرت لوط پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے، چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہوئے، فرشتوں کو کہنا پڑا لا تخف لا تحزن۔ تو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت لوط کو سامنے کھڑے ہوئے مہمانوں کی حقیقت کا پتہ ہے، بھی زندہ، سوئے ہوئے بھی نہیں، زندہ پیغمبر ہے، مہمان سامنے کھڑے ہیں وہ فرشتے، انسانی لباس میں آئے ہیں۔ حضرت لوط ان کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکے، جن کو سامنے کھڑے ہوئے مہمانوں کی حقیقت کا پتہ نہ چلے، انہیں ساری کائنات کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ عالم الغیب انبیاء نہیں ہوتے، عالم الغیب اولیاء نہیں ہوتے، عالم الغیب عرش والا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کیوں ڈرے، کیوں غمگین ہوئے، کیوں افسردہ ہوئے، کہ وہ پہچان نہیں رہے تھے، اسی لیے پریشان ہوئے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، وہ انہیں بچے سمجھ رہے تھے، لڑکے سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے پریشان ہوئے۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کی، رجزم من السماء، ایک چیخ جبریل نے ماری، اور پھر اس بستی کو اپنے پروں کی نوک پہ اٹھا لیا، جعلنا عالیہا سافلہا، میں منع کرتا ہوں، ہم نے کر دیا اس بستی کو اوپر نیچے، کیا کر ہم نے بستی کو کر دیا اوپر، کیا مطلب اوپر والا حصہ نیچے کر دی، نیچے والا حصہ اوپر کر دی، جس طرح کا کام کرتے تھے اللہ نے عذاب بھی اسی طرح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب بستی کو اٹھایا نا حضرت جبریل نے، اس بستی پر گھڑے بھی پڑے ہوں گے، دیچکیاں بھی پڑی ہوں گی، چارپائیاں بھی پڑی ہوں گی، کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں۔ جبریل کے تو 600 پر ہیں، اوپر اٹھا کے پھر پٹخ دیا، اللہ کا غصہ پھر ٹھنڈا نہیں، پھر پتھروں کی بارش برس لگاتار اور پیدر پہ، مسومہ، نشان زدہ۔ بعض مفسرین نے کہا نشان زدہ کا مطلب یہ مخصوص شکل تھی، مخصوص نشانوں والے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا جس بندے کو جو پتھر لگنا ہوتا تھا نا، اس بندے کا اس پتھر پہ نام لکھا ہوا، جس کا نام ہے اسی پہ آ کے لگے۔
اور یہ کوئی رب سے بعید کا کوئی بھائی، میرے موبائل پہ کوئی بندہ میرے نمبر پہ رنگ کرتا ہے، وہ آپ کے نمبر پہ نہیں جاتی، وہ رنگ آتی ہے تو میرے نمبر پہ. یہ تو انسان کا علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور وہ تو مالک اور عرش والا، پتھروں کی بارش برسا دی اللہ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے کھلی نشانی چھوڑ دی. اللہ اکبر. آج بھی وہاں کالا پانی، اس کو کہتے ہیں بحر میت، بحر لوت بھی کہتے ہیں. آج تو لوگ سیر سپٹے کے لیے وہاں جاتے ہیں. استغفر اللہ، پناہ مانگ لیجیے. میرے آقا اس بستی کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا اپنی سواریوں کو تیز کر لو. بحر میت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی آبی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا، کوئی مچھلی اس میں زندہ نہیں رہتی، کوئی پانی والا جانور اس میں زندہ نہیں رہتا. آج تک اس میں یہ اثر ہے. اللہ کا غضب دیکھی، غضب جوش میں آیا تو اللہ نے صفحہ ہستی سے یوں مٹا کے رکھ دی. اس کے بعد اللہ نے حضرت شعیب کا ذکر کیا. حضرت لوط کے واقعہ سے ثابت ہوا کہ جو حق کے مخالف ہوتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. یہ بھی تو سورۃ عنکبوت میں اللہ نے ثابت